ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے دو چیزیں پڑھیں گے. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ 35 سال کے تھے، اس دور میں جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی اور ایک جھگڑا ہوا تھا، اس تعلق سے پڑھیں گے. اور نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ دو چیپٹرز آج پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو بہرحال بہنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا جب 35واں سال تھا تو ایک زوردار سیلاب آیا. یعنی اتنی زور کی بارش ہوئی اور ایسا بڑا سیلاب آیا کہ جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں. پہلے ہی یہ دیواریں کمزور ہو گئی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آگ لگ گئی تھی خانہ کعبہ میں. وہ آگ لگنے کی وجہ سے پہلے ہی دیواریں کمزور تھیں، اوپر سے جب سیلاب آیا تو پھر یہ دیواریں پھٹ گئی. اب قریش اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اسے دوبارہ تعمیر کرنا ہے. اب تعمیر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تعمیر کرنے کے لیے تو اس کو دوبارہ یعنی توڑنا پڑے گا. توڑ کر پھر جب تعمیر کی جاتی ہے تو وہ تعمیر کے لیے جو پیسہ لگتا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. چنانچہ انہوں نے سود کی دولت، کسی ناحق کا لیا ہوا مال، یا پھر کوئی لوٹ مار کا مال، یا پھر کوئی زنا کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ پاکیزہ کمائی نہیں ہے. تو یہ تمام، جبکہ ان لوگوں کے پاس اسلام تمام مسخ ہو چکا تھا. جیسے انہوں نے کئی چیزیں دین میں رائج کر لی تھی، کئی گناہ کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے ضمیر میں یعنی یہ بات عیاں تھی کہ سود غلط بات ہے، ناحق کا مال غلط بات ہے، یعنی حلال نہیں ہے وہ. اور یعنی زنا کے ذریعے سے جو کمایا جاتا ہے تو وہ مال غلط ہے. تو ان کو شعور تو تھا اس بات کا. تو اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ تمام جو کسب حلال نہیں ہیں وہ حلال مال نہیں ہے، تو پھر وہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس کو یعنی استعمال نہیں کریں گے. تو بہرحال اس فیصلے پر تمام متفق ہو گئے اور صرف حلال کی کمائی سے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو بہنوں، ہوا ایسا کہ جب تعمیر کرنے کے لیے وہ لوگ حلال پیسہ جمع کی، بڑی مشکل سے جمع کی. یعنی تاریخ میں آتا ہے کہ ان کو اتنی مشکل ہوئی حلال کمائی کے لیے کہ وہاں پر تقریباً جتنے تھے زیادہ سے زیادہ کمائی ان کی حرام تھی. تو نعوذ باللہ جو حلال کمائی تھی، اور وہ حلال اتنی کم تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں وہ کمی پڑ گئی. یعنی ابھی دیکھتے ہیں آپ جو بھی خانہ کعبہ کو دیکھا ہے یہ فوٹوز میں بھی جو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے بازو سے ایک چھوٹی سی دیوار اٹھی ہوئی ہوتی ہے، دراصل وہ کعبے کے اندر کا ہی حصہ ہے جو حتیم کہلاتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ کعبہ ہوتا، کعبہ کے بازو سے ایک چھوٹی سی گول دیوار ہوتی ہے جو کعبے سے اٹیچ ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے، کعبے کے اندر کا ہی حصہ تھا. چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا، حلال کمائی نہیں تھی اتنی زیادہ کہ وہاں سے آگے سے دیوار اٹھا سکیں. تو انہوں نے کیا کیا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے دیوار اٹھایا تھا ان بنیادوں کو ویسے ہی رہنے دیا اور اندر سے تھوڑا ہٹا کے وہ لوگ دیوار اٹھا لیے. یعنی اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں تھا کہ وہاں تک پورا کنسٹرکشن کمپلیٹ کرتے. تو کیا ہوا کہ اتنا حصہ چھوٹ گیا. بالآخر بہرحال ہوا یہ کہ جب وہ لوگ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے کرنا یہ پڑتا ہے کہ ڈھانا پڑتا ہے نا، پرانی عمارت جو ہوتی ہے اس کو ڈھانا پڑتا ہے، پھر سے اثر نو اس کو تعمیر کرنا ہوتا ہے. تو جب یہ ڈھانے کا معاملہ آیا تو سب ڈر رہے تھے. یعنی کعبے کی دیواروں کو گراتے ہوئے سب کو ڈر لگ رہا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے. پھر ولید بن مغیرہ نے کیا کیا، یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہاں تک، یعنی اس تعمیر میں تمام اشراف نے، یعنی جو بہت ہی معزز اور شرف والے کہلاتے سردار لوگ تھے، وہ تمام بھی الحمدللہ اتنا کام کیے. وہ کیا کیے کہ اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے چچا عباس کے ساتھ پتھر ڈھونے کا کام کر رہے تھے. اور تعمیر کا کام باخوم نامی ایک رومی معمار سے
کروا رہے تھے. تو بہرحال جب یعنی اس کی تکمیل جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تکمیل وہاں تک چھوڑ دی انہوں نے. کہاں تک؟ شمال کے حصے میں شمال کی طرف تقریباً 6 ہاتھ چھوڑا انہوں نے. 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبے کا حصہ ہے. اور یہی ہے وہ جس کو حتیم اور ہجر کہتے ہیں. ہجر اور حتیم کہتے ہیں. حتیم کا حصہ جو اندر جا کر نفل نماز پڑھتے ہیں نا اس میں. تو الحمدللہ دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی کے الحمدللہ اتنا موقع مل رہا ہے ہر ایک کو کہ ہر خاص و عام کو موقع ملتا ہے اس میں جا کر اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھے. تو وہ کعبے کے اندر ہی پڑھنے کے برابر ہے. تو بہرحال یہ کہ جب یہ کعبے کی تعمیر ہوئی اور دیواریں اٹھنی شروع ہوئی، جب دیوار اٹھ رہی تھی اور حجر اسود تک اٹھ چکی تھی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے. اب ہر سردار یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھائے اور حجر اسود کو رکھے. اور اس پر سخت جھگڑا شروع ہوا. اتنا جھگڑا کہ تقریباً 4-5 روز تک انہوں نے جھگڑا کیا لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. حد یہ تھی کہ اب قریب ہی تھا کہ حرم میں خون خرابہ پیدا ہو جاتا. لیکن ابو امیہ نامی ایک شخص نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور بہت زیادہ ایک سنسیئر شخص تھے، تو انہوں نے کیا کیا، یہ کہا کہ دیکھیں اس فیصلے کی ایک صورت ایسی پیدا کر دیں گے ہم کہ اب سب جھگڑے سے رک جاؤ اور یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ اس وقت جو حرم کے مسجد حرام کے دروازے میں جو شخص پہلا داخل ہوگا اس کو ہم حکم مان لیں گے، یعنی وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے. تو سب راضی ہو گئے، بولے ہاں ٹھیک ہے. اب سب ٹھہرے، اب دیکھنے لگے کہ کون آتے ہیں، پہلے حرم کے دروازے کے اندر سے کون داخل ہو کر آتے ہیں. اور اللہ کی مشیت، اللہ کی کرنا یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو شخص داخل ہوئے وہ کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے ہی قریش نے ان کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا کہنے لگے؟ پکار کر کہنے لگے ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد. کیا کہا انہوں نے؟ ھذا الامین رضیناہ، یہ امین ہے، یہ ہم ان سے راضی ہیں. ھذا محمد، یہ محمد ہیں، یہ محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ تفصیل بتائی کہ ایسے سا واقعہ ہوا، جھگڑا ہو رہا تھا، اس کا حل ایسے نکالا ہم نے، اور آپ ہی ہیں جو پہلے داخل ہوئے حرم میں. تو پھر آپ کو فیصلے کرنا ہے، آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ حجر اسود کون رکھیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑے، اوپر اٹھائیں. سب نے ایسا ہی کیا. پھر جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے. حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے. قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا دروازے کو تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے. یہ تھا آپ کی عمر کے 35ویں سال کا ایک واقعہ جو تاریخی واقعہ ثابت ہوا. اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اجمالی یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کیریکٹر آپ کا نبوت سے پہلے کا کیسا تھا. تو اب میں آپ کو چند پوائنٹس بتاؤں گی، انشاءاللہ اسے نوٹ کریے گا. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی آپ کے کردار کیسے تھے. آپ سلیم العقل تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے اور صحیح سوچ تھی آپ کی، یعنی درست سوچ تھی، صحیح نظر تھی، بہترین اخلاق تھے، عمدہ عادات تھے اور سچائی اور امانت داری اور مردانگی اور شجاعت، عدل، حکمت، زہد، قناعت، بردباری اور عفت یعنی عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، عفت و پاک دامنی، صبر و شکر، حیا، وفا، خیر خواہی اور تواضع، ان تمام کیریکٹرز میں آپ عمدہ تھے. یہ سب صفات میں آپ عمدہ تھے، ممتاز تھے. بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی مد مقابل نہ تھا. آپ بڑی صلہ رحمی کرتے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے، تنگ دست کی ایسی مدد کرتے کہ وہ مالدار ہو جاتا اور روزگار سے لگ جاتا. مہمان کی میزبانی کرتے تھے، مصیبت کے ماروں کو تعاون کرتے تھے. یعنی اب میں نے جتنی اوپر آپ کو صفات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز تھی جو آپ نے بتایا، میں نے آپ کو بتایا گا سلیم العقل، پاک دامن، بھرپور قوت کے مالک اور آپ کی درست سوچ، صحیح نظر،
بہترین اخلاق. یہ تمام پوائنٹس کو نوٹ کریے اور اس کو اردو ڈکشنری میں تلاش کیجیے گا اس کے معنی کیا ہے. تو بہترین معنی ہے اس کے. تو یہ معنی جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مقصد کیا ہے سیرت کو پڑھنے کا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے وہ ہم کو اپنانا ہے, جو عادات تھے وہ ہم کو اپنانا ہے, جو آپ کی صفات ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ, میرے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے. تو انشاءاللہ یہ کیریکٹر کو دیکھیں ہم کہ ہمارے نبی کیسے تھے اور ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت و مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اللہ پاک نے کہ آپ کی قوم کے اندر پھیلی ہوئی ہر خرافات اور ہر برائی کے خلاف آپ کے دل میں نفرت تھی. یعنی ہر وہ برائی سے آپ کو نفرت تھی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی. چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر نہیں ہوتے تھے, نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے, نہ پاکستانوں میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی نہیں کھاتے تھے, نہ ہی بتوں کو چھوتے تھے. حالانکہ جب تک اسلام نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے بھیجے وہ احکامات نہیں آئے تھے, لیکن پہلے سے ہی آپ احتیاط کرتے تھے. کوئی جانور اللہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا تو نہیں کھاتے تھے, اور نہ ہی بتوں کو چھوتے تھے, نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے, اور نہ ہی کوئی بت کی قسم کھاتے. لات و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شراب نوشی, کھیل کود کی مجلسیں, ان تمام چیزوں سے آپ بہت دور تھے. ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی بھی شرکت نہ فرمائی, جبکہ آپ کی نوجوانی کی عمر تھی. اکثر تو جوان لوگ ان مجلسوں میں یعنی زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. یہی مجلس ہیں جو جوانوں کی تفریح گاہ ہوتی ہے اور دوستوں کی جائے ملاقات بھی ہوتی ہے, یہیں پر دوست پورے جمع ہوتے ہیں. لیکن کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو انٹرٹین نہیں کیا, کبھی آپ ایسی مجلسوں میں تشریف نہیں لے گئے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے دوست زبردستی ان کو لے کے گئے اس محفل میں. تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کو آنکھ لگ گئی, یعنی آپ بالکل بھی اس میں شرکت نہیں کیے. جب ایسے دیکھے دوست احباب نے کہ یہ بالکل ہی اس کو انٹرٹین نہیں کرتے تو پھر آپ کو بلانے بھی نہیں لگے. تو بہرحال یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوت سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے, آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.